محمد رسول اللہ والذین معه وشداء الكفار رحماء بینهم الصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق و احباب کہ جنہوں نے دارالعلوم ختم نبوت کی پہلی اینٹ سے آج اس ترقی کے منازل تک ہمارے محترم بھائی کا ساتھ دیا، رفیق خاص ہو کے بنے رہے۔ اللہ رب العزت ان تمام تر رفقا اور معاونین کی زندگی کے پل پل پائی پائی کو اپنے دین کے لیے یوں قبول فرمائے کہ دنیا برکت بن جائے اور آخرت بعزت بن جائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک اعلان ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام وہ جامع ترین نظام زندگی ہے جو کائنات کے ہر خطے کے، ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر انسان کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزارنا چاہے تو ایسا شخص ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دین ہے کیا؟ تو مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کون ہے؟ جو پیدا سکھ گھرانے میں ہوئے، نام ان کا بوٹا سنگھ تھا، کتاب پڑھی مولانا عبید اللہ کی تحفۃ الہند، تو سکھ مذہب کو چھوڑا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ اب اللہ کے دین کی دین دیکھیے کہ آنے والا جو آیا تو سکھ تھا، جب واپس پلٹا تو اللہ نے اسی کو مفسر قرآن بنا دیا۔ مقصود کیا تھا؟ تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ اپنے در پہ آنے والوں کے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے تو مانگنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، آنے والے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ وہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ یہ احمد علی لاہوری کون ہے کہ جن کے بارے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی خانپور کٹورا والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا ہے۔ ایک جنازہ میانی قبرستان میں احمد علی لاہوری کا، اور دوسرا جنازہ ہے جھنکی دھرتی پہ حق نواز جھنگوی کا۔ لیکن آج کے اس دور میں جب جگہ جگہ پر فتنہ سامانی موجود ہے،
اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، نبی کی ذات کا انکار کرنے والے، نبی کی آل کے اہل بیت کے پیغمبر کی جماعت کا انکار کرنے والے موجود ہوں، تو اس فتنوں بھرے دور میں اگر ہم چوکی داروں سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی ان تینوں کو مانے گا تو مومن کہلائے گا، ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جو اللہ کے راج کو نہ مانے وہ مومن کوئی نہیں، جو نبی کے رواج کو نہ مانے تو وہ بھی مومن، جو نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے۔ اب صحابہ کا انداز کیا ہے؟ تو مختصراً یہ کہ صحابہ کا انداز قرآن کا مزاج ہے۔ اللہ نسل آدم کو جس رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہے، اس کامل رنگ میں محبوب پیغمبر نے جن کو رنگا انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ اب وہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے تین درجات ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، نبی کی جماعت ہے۔ ان تین میں کسی ایک کا بھی انکار کر دو گے تو دین پہ عمل کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ ناقابل قبول بھی ہو جائے گا۔ اب دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے صحابہ نے، پھیلایا نبی کے صحابہ نے۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے جب دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں کچھ گھٹایا نہیں۔ اچھا، اللہ بچائے تو بچائے کس لیے؟ جب محبوب پیغمبر مدنی کریم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تو نبی کے بعد آنے والا کوئی نہیں، تو اللہ بچائے کیوں؟ ہمارے بھائی مولوی صاحب شام کو گھر جائیں اور گھر والی سے کہ روٹی دیجیے، وہ پوری چنگیز اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دے تو یہ فوراً کہیں گے اللہ کی بندی تو جانتی ہے میں روٹی تو ایک ہی کھاتا ہوں۔ اور اس بات پہ حلف اٹھایا جا سکتا ہے کہ مولوی روٹی ایک ہی کھاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے گھر سے کھائے۔ میں روٹی کھاتا ایک ہوں، یہ ساری کیوں رکھی؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا، گھر میں پکائی تھی سب کھا چکے، آپ کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو بچاؤں کس کے لیے؟ جیسے ان کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو محمد عربی کے بعد آنے والا کوئی نہیں، تو اللہ بچائے کس کے لیے؟ اللہ نے حضرت انسان کو قیامت تک کے لیے جو بطور دین دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دیا، اور اللہ نے بطور دین انسان سے جو کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب انسان کو دینے کا بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کا بھی کچھ باقی کوئی نہیں۔ وہ کامل مکمل دین رب نے دیا کسے؟ محبوب پیغمبر مدنی کریم اور 1.25 لاکھ انبیاء نے۔ ابھی ہمارے محترم بھائی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو سراج المنیرہ کہا، جب سورج نکل آئے تو ستاروں کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد نہ کوئی چاند چاہیے، نہ سیارہ چاہیے، نہ ستارہ چاہیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے کبھی کہیں کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اعلان اسی نے کیا ہے کہ اللہ نے جس پہ نبوت کو بھی تمام کر دیا، دین کو بھی تمام کر دیا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بچائے کی نبی کے بعد آنے والا کوئی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اٹھے پاگل کے پتر قادیان کی دھرتی سے اور اعلان کر دیا اپنے نبی ہونے کا۔ ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ میرے پیغمبر کے دین میں کمی بتا دیجئے اور اپنے نبی کا دین بتا دیجئے، کون سا مسئلہ ایسا تھا جس کا حل میرے نبی نے پیش نہ کیا ہو اور قادیان والے نے پیش کر دیا ہو؟ جب نبی کو چیز چھوڑ کر نہیں آئے اور نیا آنے والا کوئی نئی چیز لے کر آیا نہیں تو اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ پھر نبی بھی ایسا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے ذاتی نام 2 ہیں، محمد بھی نام ہے، احمد بھی نام ہے، لیکن محبوب پیغمبر کے اسماء صفات کتنے؟ ہم عمومی طور پر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ 99 نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے۔ قاضی ابو بکر نے کہا
450 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے. مخدوم ہاشم سندھی نے کہا 1140 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے. خالد متین نے لکھا 1000 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے. اور بابا برکت لدھیان میں لکھا کہ 1450 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے. یعنی نسل انسانی جیسے ترقی کرتی جائے گی پیغمبر کی صفات کائنات میں کھلتی جائے گی. یعنی یوں کہہ دیجئے کہ نبی کی صفات کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے, اور کائنات کے حسن کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے. انہی اسماء صفات میں ایک نام ظاہر بھی ہے, ایک نام مبین بھی ہے. کہ میرا نبی ظاہر بھی ہے, میرا نبی ظاہر مبین دونوں کے معنی ہے کھلی بات, کھلی ڈلی بات, چھپی ہوئی بات ہی کوئی نہیں. بھائی چھپی بات تو اس کی ہو جس میں کوئی عیب ہو, اور الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں اور کسی کے کانے بھی نہیں. تو دین محمدی جو ہم نے محبوب پیغمبر سے لیا, ہم چھپاتے نہیں ہیں, ٹناٹن بتاتے ہیں. کیوں کہ نبی بھی اعلیٰ ہے, دین بھی اعلیٰ ہے, سنت بھی اعلیٰ ہے, کتاب بھی اعلیٰ ہے, جماعت بھی اعلیٰ ہے, شریعت بھی اعلیٰ. چھپائے کیوں؟ ہم فخر کے ساتھ زمانے بھر کو بتاتے ہیں. اور بتاتے کیسے ہیں کہ محبوب پیغمبر کی 63 سال کی زندگی, اگر کوئی بندہ آج ہم سے پوچھے اور وہ اپنا نہ ہو بیگانہ ہو, اتنا پوچھے کہ محبوب پیغمبر کا ننھیال کیا ہے, ہم تب بھی بتانے کو تیار ہیں. نبی پاک کا ددھیال کیا ہے, ہم بتانے کو تیار ہیں. جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک اگر وہ پیغمبر کا سلسلہ پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. سیدہ آمنہ سے لے کر اماں حوا تک پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. محبوب پیغمبر کے 40 سال پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. 13 سال مکہ کے پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. 10 سال مدینہ کے پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. پیغمبر کا غار مزار پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. نبی کا سفر حضر پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. پیغمبر کے داماد و سسرال پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. نبی کی جلوت خلوت پوچھے تب بھی بتانے کو تیار ہیں. پیغمبر کا دن پوچھے تب بھی بتائیں گے. نبی کی رات پوچھے تب بھی بتائیں گے. چونکہ نبی کو اللہ نے ایسا جو بے عیب بنایا کہ ہم نبی کو چھپاتے نہیں, زمانے بھر کو بتاتے ہیں. تو اللہ نے محبوب پیغمبر مدنی کریم کو دین جو دیا تو اتنا دیا کہ اللہ نے کبھی کوئی نہیں چھوڑا. اللہ نے کبھی کوئی نہیں چھوڑا. میری جیب میں چند ہزار روپے, میرے نزدیک لاکھوں والا کثیر کا مالک ہے. جس کی جیب میں لاکھ ہوں گے اس کے لیے کروڑ والا کثیر کا مالک ہے. جس کے پاس کروڑ ہوں گے اس کے لیے ارب والا کثیر کا مالک ہے. جس کے پاس ارب ہوں گے اس کے لیے کھرب والا کثیر کا مالک ہے. جس کے پاس کھرب ہوں گے اس کے لیے پدم والا کثیر کا مالک ہے. آگے گنتی مجھے بھی نہیں آتی. لیکن یہاں پر پوری کائنات اس رب کی 2 انگلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہے. اس رب کے ہاں کثیر کتنا ہوگا کہ جب پوری کائنات کو 2 انگلیوں کے درمیان پھیر کے رکھ دے. تو اللہ نے محبوب پیغمبر کو فرمایا انا آتینا, محبوب ہم نے دیا اور آپ کو دیا. آپ کو دیا کیا مراد ہے کہ آپ کو دے دیا, اب یہ آپ ہی کا ہے. یہ آپ دیا خدا نے, لیا مصطفیٰ نے. دیا کتنا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. ہاں ہمیں اتنا پتا ہے کہ علم کا, عمل کا, عروج کا, یہاں پہ میرے بھائی کمال کا, جمال کا, معجزات کا ایک وسیع ترین سمندر ہو. اس پورے سمندر میں سے رب تعالیٰ نے ایک قطرہ اٹھایا, وہ انبیاء کو دیا, صدیقین کو دیا, شہداء کو دیا, صالحین کو دیا, پوری کائنات کو دیا, اور پورے کا پورا سمندر تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد کی ذات کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے دین دیا, قیامت تک کے لیے دیا. قیامت تک کے لیے کو بندہ دائیں بائیں ہاتھ پیر مارنا چاہے تو قابل قبول نہیں. پھر دین دیا کیوں؟ پر اس لیے کہ تاکہ محبوب پیغمبر اس دین کو جھوٹے مذاہب پر غالب کر دے. تو مسئلہ تو واضح ہو گیا. پہلی بات کہ دین دیا خدا نے ہے. کس نے؟ نبی نے گھر میں نہیں بنایا. جو ابو لہب کی گھر والی ام جمیل نے کہا تھا کہ آمنہ کے لال کا تعلق عرش والے خدا کے ساتھ بھی, گھر میں بیٹھا بیٹھا دین کو بناتا رہتا ہے. کہ ایسا نہیں کہ دین نبی نے خود بنایا ہو. اور جیسا مشرکین مکہ نے کہا کہ آمنہ کے لال دین کے نام پہ اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں, تو رسول خدا نے عملی طور پر وہ بھی بتا دیا
جب پورے مکہ کے مشرک آئے پیغمبر کے چچا جناب خواجہ ابو طالب کے پاس اور جناب ابو طالب سے کہا اپنے یتیم بھتیجے محمد عربی کو سمجھائیے، اگر ان کو دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہیے پیش کر دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو مان لیتے ہیں۔ تو رسول خدا مدنی کریم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اول تو میرے چچا یہ پورے مشرکین مکہ مل بھی جائیں اور آسمان کے سورج چاند ستارے توڑنا چاہیں، ان کی ہمت پسلی کوئی نہیں، اگر توڑ بھی لیں اور چاند کو میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو دوسرے ہاتھ پہ رکھیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ دین میں کمی کو لے آئیے، میں پوری کائنات سے ٹکراؤں گا لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ تو رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ نے دین دیا کیوں؟ تاکہ دین کو دنیا پہ غالب کر دے۔ جب نبی پاک نے اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے کہا واہ واہ، مکہ میں ان کو داخل کوئی نہیں ہونے دیتا، طواف کرنے دیتا کوئی نہیں، ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں، کھانے کی کھجوریں کوئی نہیں، چچ کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں، سواری کے جانور کوئی نہیں، چلے ہیں مکہ کو فتح کرنے، فتح مبین کو حاصل کرنے۔ مشرکوں نے پروپیگنڈا کیا تو رب نے آیات اتار دی وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه، کہ دنیا بھر کے کافروں تم یہ ٹینشن نہ لو، دین پھیلے گا کیسے؟ کہ اس کے لیے خدا بھی کافی ہے، مصطفیٰ بھی کافی ہے، نبی کے یار بھی کافی ہے۔ اب دین مصطفیٰ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پتہ لگا کہ نبی اگر تقیے والا ہوتا تو غالب نہ کرتا۔ نبی تقیے والا نہیں، نبی تقوی والا ہے۔ نبی چھپانے والا نہیں، چھانے والا ہے۔ نبی ڈرنے والا نہیں، باطل کو بھگانے والا ہے۔ ہر نبی رسول پیغمبر اپنی امت میں سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر بھی ہوتا ہے۔ اور میرا نبی کسی امت کا نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہے۔ تو پوری کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر حسین بھی کوئی نہیں، ذہین بھی کوئی نہیں، بہادر بھی کوئی نہیں، چھٹا بھی کوئی نہیں۔ اب اس پیغمبر نے جن لوگوں کے صدقے سے اس دین کو غالب کیا، وہ لوگوں نے کہا والذین معہ، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی کے صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں مومن بھی کوئی نہیں، مجاہد بھی کوئی نہیں۔ مومن اتنے بڑے کہ رب نے اعلان کر دیا ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے تو آپ یہاں جو میرے بھائی باغات ہیں چاروں طرف، تو آپ اگر ملتان مارکیٹ میں جائیں کہ عالمی منڈی میں ہم نے اپنے آم سیل کرنے ہیں تو پورے باغات کے مال کو توڑ کر لے کے جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ کوئی ایک پیٹی، کوئی آدھی پیٹی، کوئی دو چار دانے، جا کے مارکیٹ میں دکھائیں دو چار دانے اتنے ستھرے ہوتے ہیں کہ اسی دو چار دانوں کی بنیاد پر پورے کے پورے باغ کا سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سیمپل ہی نکمہ نکل آئے، اگر یہ دو چار ہی کانے نکل آئے تو آپ کے باغ کو کوئی نہیں خریدتا۔ تو جن کو اللہ نے بطور سیمپل کے کہا کہ ایمان لاؤ تو ان جیسا، اگر نعوذ باللہ پیغمبر کا وہ دین کا سیمپل نبی کے صحابہ ہی نعوذ باللہ ایمان سے فارغ ہو تو دین کو قبول کون کرے گا؟ 14 صدیوں کے بعد آج میرے بھائی ماڑا شہر کا وپاری تو اتنا سمجھدار ہے کہ وہ جن چیزوں کو سیمپل بنائے ان جیسا پوری مارکیٹ میں ہوتا کوئی نہیں، تو کیا نبی نے نعوذ باللہ 2 نمبر کو سیمپل بنا دیا تھا؟ تو ایسے لوگ جن کو اللہ نے ماڈل بنایا، ایمان لاؤ ان جیسا، لوگ بھی ان کی طرح، دونوں بھی ان کی طرح۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی جنت البقیع میں سونے والے، فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، قبر ان کی کہاں پر ہے؟ جنت البقیع میں، جہاں پر قبر ہے سیدہ اماں دائی حلیمہ کی، قدموں میں قبر ہے عثمان ابن عفان کی، عثمان ابن عفان کے قدموں میں قبر ہے تبلیغی جماعت کے بابا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں ہے؟ اور انہی کے قدموں میں قبر کس کی ہے؟ ختم نبوت کے عالمی سفیر مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جو لوگ کے مولویوں تمہیں ملتا کیا ہے قرآن پڑھانے سے؟ ہم کہتے ہیں مولویوں پر تنقید کرنے سے پہلے مولویوں پر کام بھی دیکھو، مولوی کا انجام بھی دیکھو۔ جنت البقیع میں جہاں پر قبر ہے پیغمبر کے گھر کی ملکہ عائشہ صدیقہ اور نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی ماں بیٹی دونوں جو ہم پہ آرام فرما ہیں، ان دونوں کے قدموں میں ایک قبر موجود ہے۔ اور یہ قبر کس کی ہے؟ اسے دنیا قاری محمد طاہر رحیمی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے۔ اگر کام نہ ہوتا تو یہ انجام نہ ہوتا، کام بھی اعلیٰ تو انجام بھی اعلیٰ ہے۔ تو
رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کا سیمپل کون؟ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ. اور صحابہ جیسا مومن کوئی ہوتا تو اللہ نمونہ انہیں بناتا. یہ تھے تو نمونہ انہی کو بنایا. پھر یہ ایسے مجاہد ہیں کہ رسول خدا ان 313 کو لے کر بدر کے میدان میں گئے تھے. یہ 313 مقابلہ 1000 کے ساتھ. احد کے میدان میں 750 صحابہ مقابلہ 3000 کے ساتھ تھا. جنگ موتا میں 3000 صحابہ مقابلہ 2 لاکھ کافروں کے ساتھ تھا. جنگ یرموک میں 60 صحابہ مقابلہ 60,000 کے ساتھ تھا. جنگ کنسرین میں 10 صحابہ مقابلہ 10,000 کے ساتھ تھا. تناسب تھوڑا نکالیے کہ بدر کے میدان میں ایک صحابی کا مقابلہ 3 کافروں کے ساتھ، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے. احد کے میدان میں ایک صحابی 4 کافر مقابلہ میرے بھائی تب بھی نبی کے صحابہ ڈٹے ہوئے. جنگ موتا میں ایک صحابی مقابلہ 70 کے ساتھ، صحابی تب بھی ڈٹے ہوئے. جنگ کنسرین یرموک میں ایک کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، نبی کے صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. پھر یہ یار ہیں کون؟ سبحان اللہ. یہ آسمان سے پکی پکائی کھانے والے نہیں، کھائی آسمان سے پکی پتائی اترنے والی. اور جب جناب موسیٰ نے کہا جنگ کا ٹائم آ گیا کہ موسیٰ تو جانے تیرا خدا جانے، یہ وہ نہیں تھے. یہ کون ہیں جو 3 افراد ایک کھجور کھاتے ہیں؟ سواری کے جانور کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں. نبی پاک نے چھڑی عطا فرما دی. پیروں پر پٹیاں باندھی، جو پاؤں میں جوتا تو کوئی نہیں تھا. پیڑ پہ پتھر بندھا، تب بھی یہی کہا آمنہ کے لال فکر نہ کیجئے، حکم دیجئے. کہیں گے تو آگ میں جا پڑیں گے، کہیں گے سمندر میں جا پڑیں گے. ایسی وفائیں تھی ان کی کہ لڑ رہے تھے 1000 میل دور. کہاں؟ جنگ موتا میں. رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کے سامنے پردے سارے ہٹا دیے. اللہ کے نبی مسجد نبی میں اعلان کیا، بلال جا میرے سارے یاروں کو بلا. حضرت بلال نے اعلان جو کیا، سارے دوڑے دوڑے، اللہ خیر کرے، نماز کا ٹائم کو نہیں. اللہ کے نبی نے ایمرجنسی کیوں بلایا؟ آمنہ کے لال آئے، ممبر پر بیٹھے، فرمایا سنو، اللہ نے پردے ہٹا دیے. 1000 میل دور جو میرے یار لڑ رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں یار میرے لڑے کیسے. کہا وہ زید بن حارثہ، کہ عبداللہ بن رواحہ، کہ وہ آ گیا. کہا وہ تلوار آ گئی جعفر تیار کے ہاتھ میں. کہا وہ جعفر بھی شہید ہو گیا. تلوار آ گئی، خدا وہ پرچم آ گیا خدا کی تلواروں میں سے، تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ. یہ 1000 میل دور کے معاملات اللہ نے نبی کو مدینہ کی دھرتی پر کیوں دکھائے؟ لائن کیوں دکھائے؟ اس لیے کہ محبوب دل چھوٹا نہ کرنا. تیرے یار مدینہ میں ہو تب بھی تیرے ہیں، 1000 میل دور ہو تب بھی تیرے. ایسے سچے سچے جو اللہ نے چن چن کر دیے، وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یار ہیں. وہ دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے. اللہ نے دیا محبوب کو تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، اور نبی نے دیا یاروں کو تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں. اگر نبی ہی چھپائے تو بتائے گا کون؟ اگر نبی ہی تقیہ کرے تو تقوی اختیار کرے گا کون؟ اگر نبی ہی یاروں کے مزاج سے ڈر جائے تو انسانی مزاج کو دین کے تابع کون کرے گا؟ نبی انسانی مزاج کو دین کے تابع کرتا ہے. دین کو انسانی مزاج کے ہاتھوں بچوں کا کھیل نہیں بناتا. تو نبی پاک مدنی کریم تو وہ ہے. اور نبی کا اعجاز دیکھیے، آقا آئے ربیع الاول میں تو سیدہ دائی حلیمہ، ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن حارث. عبداللہ دودھ پیتا ہے بائیں جانب، نبی دودھ پیتے ہیں دائیں جانب. لیکن سیدہ حلیمہ کہتے ہیں میرے دل کی تمنا یہ ہوتی کہ میرا جایا پیے نہ پیے، عام نہ جایا خوب خوب پیے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ میں اللہ کے نبی کو دائیں جانب سے بائیں جانب کو ہٹاتی تو اللہ کے نبی دودھ نہیں پیتے تھے. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پیغام مل جائے کہ میں محمد بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا، بھائیوں کا حق دلوانے آیا. جو نبی دنیا میں آتے ہی بھائی کی امانت میں ڈنڈی نہ مارے تو کیا وہ علی جیسے بھائی کی امانت خلافت کو ابو بکر کے حوالے کر دیتا؟ وہی رسول مبارک صلی اللہ ہو. اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی اور کیا کیا؟ مکہ والوں کی امانتیں، اپنوں کی نہیں بیگانوں کی امانتیں، حتیٰ کہ امانتوں میں ابو جہل کی بیٹی
جویریہ کا سونے کا ہار بھی موجود تھا. بیٹی ابو جہل کی تھی اور سونے کا ہار بابا کے پاس نہیں رکھا, آقا کے پاس رکھا. کیوں؟ سمجھتی یہ تھی کہ میرا باپ نبی کو نبی مانے نہ مانے جائے بھاڑ میں, لیکن اللہ کے نبی ایک اکیلا ایسا صادق و امین ہے جو دشمن کی بیٹی کی امانت میں بھی خیانت کوئی نہیں کرتا. پھر نبی نے اپنے ہاتھوں کے پالے جناب سیدنا علی المرتضیٰ. نبی پاک کا بھائی کوئی نہیں تھا, بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تو بھائیوں والے ارمان جسے پورے کیے وہ بھی جناب علی, بیٹوں والے لاڑ جسے لڑائے وہ بھی جناب علی. اس جناب علی کو امانت دی, اپنی چادر کے نیچے سلا دیا. پیغمبر کے شعبے میں علی شہید ہو سکتے ہیں. کسی نے کہا آقا علی بہت قیمتی ہے, چھوڑیے معاملہ یوں نہ ہو کہ علی شہید ہو جائیں. تو رسول مقبول فرماتے ہیں کہ اگر بدعہدی کا خیانت کا داغ نبی کے دامن پر لگ جائے اور علی اپنے خون سے داغ کو دھو دے تو یہ معاملہ پھر بھی آسان. سیدنا علی المرتضیٰ جو دشمن کی زبانوں کو روکے کہ پیغمبر حق کھانے والا نہیں, تو ابو جہل کی بیٹی کہا نبی تو لکھا ہے. حتیٰ کہ ابو جہل کی بیٹی کا عقیدہ یہ کہ آمنہ کا لال امانت میں ڈنڈی نہیں مارتا, چاہے بیٹی دشمن کی کیوں نہ ہو. جو دشمن کی بیٹی کی امانت میں ڈنڈی نہ مارے تو کیا مانا جائے کہ نوز باللہ وہی پیغمبر چچا کے بیٹے علی کی امانت میں ڈنڈی مار گیا تھا کہ خلافت حق علی کا تھا, دین ابو بکر کو نوز باللہ. ایسا نہیں. نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جرت والے میرے نبی جن کا ایک لقب ہے نبی السیف, تلواروں والا نبی. اما عائشہ فرماتی ہے وہ آخری رات جو اللہ کے نبی نے دنیا میں گزاری, طبیعت اتنی انتہائی ناساز تھی اور گھر کی حالت کیا تھی کہ ہمارے گھر کے چراغ میں وہ تیل کوئی نہ تھا. میں نے مٹی وہ تیل بھی مانگا پڑوسن سے, کچھ تیل دے دے گھر میں روشنائی ہو جائے. اللہ کے نبی کی طبیعت انتہائی ناساز, کائنات کا سردار پیغمبر, گھر کی حالت یہ ہے. ہم جس کالی چادر کی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ چادر نبی کی وفات کے وقت میں نبی کے پاک گھر میں نہیں تھی, بلکہ یہودی چادر کو دے رکھی تھی کچھ سامان گھر کے استعمال کا دے دے, جب کچھ مال آئے گا مال تجھے دوں گا, چادر اپنی واپس لے لوں گا. محبوب پیغمبر کی وفات اقدس کے بعد یہ چادر یہودی سے ابو بکر صدیق نے واپس کی. حالت یہ تھی. لیکن جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 تلواریں میرے محبوب کے گھر میں موجود تھی, 6 زرے نبی کے گھر میں موجود تھی, جنگی گھوڑے پیغمبر کے گھر میں موجود تھے, 3 کمانیں نبی کے گھر میں موجود تھی. میرے بھائی تیر نبی کے گھر میں وافر مقدار میں نبی بزدل نہیں ہے. نبی الملاحمہ, گھمسان کی جنگوں والا نبی. حتیٰ کہ جنگ حنین میں کیا ہوا, تیروں کی بارش کی پیغمبر ٹارگٹ تھے اور برستی تیروں کی بارش میں اللہ کے نبی فرماتے لوگوں میں محمد عبد المطلب کا پوتا ہوں, خدا کا نبی ہوں, سچا ہوں, جھوٹا نہیں. آج دنیا میں بڑے بڑے بہادروں پر حملے جو ہو, زبان بھی چپ ہوتی ہے, سر نیچے ہوتا ہے, آمنہ کلال سر اٹھا کے نعرہ لگائے اسی کو خدا کا رسول کہتے ہیں. تو نبی ڈرنے والا نہیں ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ نوز باللہ صحابہ سے ڈر کے اللہ کے نبی نے علی کا حق کسی اور کو دے دیا ہو. پھر نبی بھی وہ مائیکل ایچارڈ مذہب عیسائی ہے, کتاب لکھی The 100, پوری کائنات میں عظیم ترین 100 شخصیات کون ہیں, پوری کائنات کا خلاصہ کون ہے 100 شخصیات. مذہب عیسائی کتاب لکھی The 100 اور کتاب میں سب سے اوپر نام کس کا لکھا, آمنہ کے لال محمد عربی کا. تو کسی نے کہا تو بڑی فخری ٹائپ کا عیسائی ہے, کلمہ جناب عیسیٰ کا پڑھتا ہے اور نام لکھتا ہے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ مذہب عیسائی کہتا ہے معاملہ یہ ہے. میں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پڑھا, لیڈروں کو پڑھا, ریفارمرز کو پڑھا, پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ دنیا میں جو بھی انقلاب برپا کرنے آیا اس نے انسانیت کی رہنمائی تو کی, لیکن زندگی کے مخصوص شعبوں میں, لیکن زندگی کے ہر میدان میں جو رہبر و رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے, وہ عظیم پیغمبر. ہم دنیا بھر کے لوگ جو آج اس چغت کے بچے کانے کو امام اور نبی مان بیٹھے, البتہ ہمارے پیغمبر کی ذات میں کوئی عیب دکھا دیجیے, اپنے پیغمبر کی ذات میں کوئی خوبی دکھا دیجیے. میرا نبی تو یوں آیا کہ نبی تو نبی ہے, نبی کا امتی دیکھیے. اسے دنیا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے. دجال قادیان لاہور کی دھرتی پر آیا تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
لاہور والخطری کا حضور اسلام نے جان چھڑائیے. اللہ کا ولی لاہور میں آیا اور آ کے اعلان کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی رسول پیغمبر کہتا ہے. میں اپنے آپ کو نبی رسول پیغمبر نہیں کہتا, بلکہ میں تو اپنے آپ کو نبی کا چھوٹا سا امتی کہتا ہوں. یہ نبی رسول پیغمبر بن کر آئے, میں آمنہ کے لال کو امتی بن کر آؤں. کرنا یہ ہے کہ یہ بھی دریا, یہ بھی مینار پاکستان پر آئے, میں بھی مینار پاکستان پہ ہوں. انگلی کا اشارہ یہ بھی کرے, انگلی کا اشارہ میں بھی کروں. اگر دریائے راوی اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے قدموں میں آ کر بہے تو یہ سچا, اگر میرے قدموں میں آ کر بہے تو نبی پاک کا امتی سچا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. دوسری بات یہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بھی کسی کواری خاتون کو لے کر آئے, میں بھی کسی کواری خاتون کو لے کر آؤں, اسٹیج کے پیچھے کھڑا کر دیں, اشارہ یہ بھی کرے, اشارہ میں بھی کروں, اور وہ کواری خاتون, بن بیاہی خاتون کسی بچے کو جنم دے اور بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام لے تو یہ سچا, میرا نام لے تو نبی کا خدا سچا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا ایویں نہ کرو, کو سو کی چیزیں پوچھیں تاکہ میری عزت رہ جائے. کہ یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں, میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں, قوم کے سامنے پیش کر دیں. قوم جس کی تفسیر کو اچھا سچا سچا کہے وہ بھی سچا, اس کا مذہب بھی سچا. تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دے, تو اب قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ, میں بھی کاغذ لے کر آؤں, تو بھی قلم لے کر آ, میں بھی قلم لے کر آؤں, تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے, میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں, پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے, ہاتھ میں بھی ہٹا لوں, تو بھی قلم سے کہے, میں بھی قلم سے کہوں. جس کے کہنے پر قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا, اس کا مذہب بھی سچا. کسی نے کہا حضور یہ تو کتنا بڑا دعویٰ, فرمایا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آمنہ کے لال مدنی کریم میری پیٹھ کو تھپکا کر فرماتے ہیں کہ مہرلی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے, تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, ختم نبوت, محافظین ختم نبوت. ماشاءاللہ. اب جس کو تھپکی خدا کے نبی نے دی وہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جی بھائی ایسا ہوگا کہ اس جیسا آج کے دور میں نہ ہماری صفوں میں ہے نہ دوسروں کی صفوں میں ہے. بہت اچھا. جس کو تھپکی خدا کا نبی دے اس نے آگے تھپکی دو افراد کو دی. ایک ملتان میں سویا ہے, ایک وزیر آباد میں سویا ہے. ملتان والے جیسا خطیب کو نہیں, وزیر آباد والا جیسا ادیب کو نہیں. اسے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں, اسے مولوی ظفر علی خان کہتے ہیں. اس کی زبان با کمال ہے, اس کا قلم بے مثال. مولوی ظفر علی خان نے ایک شعر لکھا جو اردو کے سارے نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں. اس کا معنی مفہوم علامہ علی شیر حیدری شہید ناموس رسالت یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو جمال کمال آمنہ کے لال مدنی کریم کو عطا کیا, ایسا جمال کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خالق کے خزانے میں بھی کوئی نہیں. وہ اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے, لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ قالی قبری والا. یہاں پہ تھپکی کیوں دی خدا کے ولی نے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دیوبند کی زبان بھی نبی کی گستاخ کو نہیں, دیوبند کا قلم بھی نبی کا گستاخ. تو نبی مبارک صلی اللہ نبی نے دین جب دیا تو نبی نے چھپایا حتیٰ کہ یہ ہوا. آمنہ کے لال مدنی کریم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آ گئے. قبیلہ بنو مخزوم ہے تو قریشی, لیکن نبی پاک سے ان کا خاندانی تعلق ہے. ہمارے ہاں بعض خطبہ بھی کہتے ہیں ابو جہل نبی کا چچا ہے, ابو جہل نبی کا چچا نہیں ہے. یہ دوسری شاخ ہے نا بھائی. تو نبی پاک مدنی کریم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ گئے, یا رسول اللہ ہمارے خاندان کی عورتیں چوری کر بیٹھی, مہربانی کیجئے معاف کر دیجئے. آپ نے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا, یہ ہاتھ نہیں کٹے گا قوم کی ناک کٹ جائے گی. تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے فرمایا میں محمد خدا کے دین کو بچوں کا کھیل بنانے نہیں آیا. بنی اسرائیل کی مضبوط ترین قوم تباہ و برباد کیوں ہوئی کہ ان کے ہاں امیروں کے لیے قانون اور تھا, غریبوں کے لیے قانون, گوتا کرے تو باعزت بری, غریب کرے تو پھانسی کے پھندے پہ. ایسا نہیں. اور اللہ کے جملہ اللہ کیا فرمایا, ہماری چکے اتنی ذات
اوقات ہے نہ اوقات ہے کہ ہم اس ذات کا نام اس حوالے سے لیں۔ رسول خدا نے فرمایا سنو یہ تمہارے خاندان کی عورت فاطمہ ہے نا، اگر میرے گھر کی وہ خاتون ایسا کر لیتی میں محمد اس کے ہاتھ میں کاٹ ڈالتا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی دین کو اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ جب اپنی ذات کے لیے نبی اتنا سا فائدہ بھی نہ اٹھائے تو کہ پورے باغ فتح کو اللہ کے نبی اپنی ذاتی قبضے میں لے لیتا۔ کیا کہنا شاید تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ خاتون نے چوری کی کیوں؟ چوری کر کیوں بیٹھی؟ پیغمبر کے صحابی ہو یا صحابیہ، چوری تو یاد رکھیے اگر اس دور میں یہ معاملات نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا کہ دین کا سزاؤں کا عمل کیسے نافذ کرتا ہے۔ صحابی سے غلطی جو ہو جائے تو صحابی کی غلطی سے امت کے لیے رحمت بنتی ہے، نبی کے لیے شریعت بنتی ہے۔ کیسے؟ روزہ 24 گھنٹے کا تھا، کتنا؟ دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ۔ اگر آج کے دور میں جون جولائی میں مظفر گڑھ میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تو لگ پتہ جاتا یہ تو احسان پیغمبر کے صحابی کا ہے کہ رات کو بے صبری کر بیٹھے ہمیں رعایت مل گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہار گم ہو گیا، اللہ نے تیمم کی آیات اتار دی۔ اگر آج ایسا نہ ہوتا تو کتنے میڈیکلی طور پہ معاملات ایسے آتے، مسا کرنا تھا، تیمم کرنا تھا، کیسے کرتے؟ یہ تو صدقہ ہے اما عائشہ صدیقہ۔ پیغمبر کے صحابہ ہمارے وہ محسنین ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو بطور تجربہ لیبارٹری کے اندر پیش کیا۔ اگر وہ نہ کرتے ہمیں پتہ ہی کیسے؟ اگر آج کا بندہ چوری کر بیٹھتا اور وہ بندہ بیٹا ہوتا خادم مسجد کا تو مفتی شہر کا فتویٰ کیا ہوتا؟ مٹو پکو، نہ نانی ہوئے نہ دوتر ہوئے، جڑ سے کاٹ دیجیے۔ اگر یہ بچہ بیٹا ہوتا امام مسجد کا تو حکم ہوتا یہاں سے کاٹنا۔ اگر یہ بچہ بیٹا ہوتا صدر کمیٹی کا تو یہاں سے کاٹا۔ لیکن اگر یہ بیٹا خود مفتی صاحب کا اپنا ہوتا تو حکم ہوتا چھری کو اوپر ہاتھ پھیر دے، معاملہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو پتہ ہی نہ چلتا کہ دین کی عملی تصویر کیا ہے۔ تو نبی کے یاروں نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو بیٹھے تو اللہ کا دین یہ کہتا ہے۔ اللہ کا دین مہمانوں کی آمد چکے شروع ہے۔ چلے بھائی، نبی جب دین دیا نبی نے تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، چھپایا۔ اور جس کا لقب ظاہر بھی ہو، جس کا لقب مبین بھی ہو، وہ چھپانے والا نہیں ہوتا بلکہ زمانے کے آگے پھیلانے والا ہوتا ہے۔ جب نبی نے دین صحابہ کو دیا، صحابہ نے جو امت کو دین دیا تو صحابہ نے نبی کے دین میں گھٹایا کچھ بھی نہیں، جیسے لیا ویسے دیا، جتنا لیا اتنا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی 44 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل کتنے؟ پاکستان جیسے تقریباً 16 ملکوں کا ایک اکیلا حاکم، علی کا بھائی، امت کا امام سیدنا علی المرتضیٰ۔ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی، اٹھائی کسی یہودی نے، حضرت علی نے دیکھ لی، جناب علی